یہ ایک رسٹ بینڈ ہے جس کے اندر جو بیچنے والے ہیں جو سیل کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ اس کے اندر میگنیٹ ہے جس کو آپ کو اپنے کلائی پہ پہنے رہنا ہے، اور اس سے آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ٹھیک رہے گا، جس سے آپ کی ہڈی کی تمام بیماری یا جو بھی بیماری ہے وہ آپ کا اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کیا اس کو ہاتھ میں پہن کے رکھنا یہ جائز ہے؟ یہ پہن سکتے ہیں، اس سے عقیدہ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں کسی طریقے کے دھات کو پہننا اور جائز نہیں ہے، اور میں نے سائنٹیفکلی اس کا جو پتہ کیا ہے، انہوں نے بولا جو ڈاکٹرس ہیں، آرتھوپیڈک فزیشین یا سرجن ہیں اور جو بھی فارماسسٹ ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سائنٹیفکلی یہ کوئی پروف نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو بزنس کے لیے مطلب ایسا کر رہے ہیں، اور اس سے تو اور اس ریز جو کیچ کرتے ہیں اس سے اور سارے بیماری ہونے کے خطرات ہیں۔ تو اوکے، کیا یہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، عام طور پر گزشتہ دنوں ایک چین ٹائپ کی بھی لانچ کی گئی تھی مارکیٹ میں، جو دھات سے بنی ہوئی تھی، اور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسے آپ پہن لیں تو پھر آپ کی بہت ساری بیماریوں کا یہ علاج ہو جاتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اس کا متبادل حل الیکٹرانکلی بہت ساری ڈیوائسز بنائی گئی ہیں۔ دیکھیے، ڈیوائسز دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ آپ کی کسی بیماری کی تشخیص کرتی ہیں، یہ تو ممکن ہے۔ مثال کے طور پر رسٹ واچ ہے، آپ یہ میرے پاس بھی ہے، نواف نے مجھے بھیجی ہے انڈیا میں، کہ آپ کا بلڈ پریشر آپ اگر چاہیں یا آپ کی ہارٹ بیٹ، وہ یہ مانیٹر کر سکتا ہے۔ اس میں ایک آپشن ہوتا ہے اور یہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتا ہے۔ مانیٹر جہاں تک کرنے کا مقصد ہے، تو وہ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں، وہ آپ کی باڈی کی جو حرکت ہے اس کو ریڈ کر کے آپ کو بتا دیتی ہے، لیکن اس سے علاج ہو سکتا ہے یا نہیں؟ چلیے میں آپ کو ایک جو بھائی نے سوال کیا ہے، انہوں نے ایک طبی ماہر کی رائے بھی اس میں شیئر کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کی رائے اس طرح کی چیزوں کو پہننے کے بارے میں پیش کروں، ان کی آواز آپ کو سنانا یہ چاہتا ہوں۔ پروڈکٹ بالکل بھی سائنٹیفکلی صحیح نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ بیسڈ ہے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن پہ۔ اوکے، جو بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز اس سے نکلے گا، وہ باڈی میں جو ریپلس پروڈیوس کرے گا، اس سے اسکن کینسر کا خطرہ ہے، اوکے، نمبر ون۔ نمبر ون، اوکے، دوسرا کہ بلڈ کینسر کا بھی خطرہ ہے اس سے۔ یہ بتائیے۔ آئی سی ایم آر کی ایک اسٹڈی ہوئی تھی 2010 میں، ہاں، جس میں پروو ہوا تھا کہ جو بھی انسٹرومنٹ زیادہ ٹائم تک اگر آپ یوز کرتے ہیں، باڈی کے آس پاس اس کو رکھتے ہیں، اس کے چلتے کینسر کے چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو بچھا کے لگانا، ہیئر بینڈ یا پھر رسٹ بینڈ کسی بھی فارم میں، اس کو یوز کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہیلتھ خراب کرے گا، فائدہ نہیں کچھ دے سکتا ہے، نقصان ہی کرے گا یہ۔ اسی لیے دیکھو کہ اسمارٹ واچ وغیرہ جو بھی یوز ہوتا ہے وہ اسی پرنسپل پر بیسڈ ہے، اور اس کے چلتے یو ایس میں اب جا کر کے بہت سارے لوگوں کو اسکن کینسر ہو رہا ہے۔ اوکے، بولو گے تو اس کا فوٹو ووٹو بھی ہم گوگل سے نکال کے دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس کو یوز کرنا جو ہے وہ درست نہیں۔ اوکے، جو درست نہیں، جزاک اللہ خیر۔ یہاں میرا جو میرا کنسپشن تھا، وہ بھی میرا خیال سے کسی حد تک ہم اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کو سائنٹیفکلی تو یہ کہا جا رہا ہے طبی ماہرین کی نظر میں کہ یہ بے بنیاد بات ہے، اور اس سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، یہ علاج نہیں کرتی ہے۔ لیکن جو ڈیوائسز جیسے کہ اس طرح کی واچز ہیں، ان واچز سے بھی اگر خطرات یا جلد میں پریشانیاں ہوں تو پھر ہمیں ان کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں بہرحال جو حدیث آپ نے سنی ہے وہ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں کو جو کہ ہاتھ پہ باندھ لی جاتی ہیں کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ حدیث میں ہے، عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا، تو اسے کہا کہ یہ کڑا کیسا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ کمزوری کی وجہ سے ہے، میں نے اس لیے پہن رکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا،
اسے اتار دو کیونکہ یہ تیری بیماری اور کمزوری میں اضافہ ہی کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اب دھات کی اشیاء کے بارے میں ان کو پہننے کا کیا حکم ہے، سماحت الشیخ صالح الفوزان یہی يقول السائل: ظهر بين المسلمين رجال يلبسون أساور من نحاس. یہاں ایک مادہ ایک ایسی بہت ساری چیزیں جو عام طور پر مرد حضرات پہننا شروع کر دیا ہے مسلمانوں میں، ومن الجلد يضعونها من في الجلد، یہ کچھ جیسے بھائی نے بھیجا ہے نا کہ وہ بیلٹ ہے اور اس کے اندر کچھ دوسرا میٹیریل بھی ہے، مطلب چمڑا، اور دوسرا یا تو پیتل ہے یا تانبا ہے، اس طرح کی دھات بھی استعمال کیے جاتے ہیں اس میں۔ وخاصة من الرجال يعتقدون أنها تبعث النشاط للجسم یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ جسم کو قوت بخشے گا، من مرض الروماتيزم اور رومیٹزم یا بیماریوں کی ہڈیوں کی جو بیماریاں ہیں جیسے کہ سائل نے ذکر کیا ہے ان کا بھی اس میں علاج ہوگا۔ هذا فيه الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى اس سلسلے میں تو واضح طور پر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیخ صالح الفوزانی فرما رہے ہیں رجلا في يده خيط، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے دھاگا باندھا ہوا تھا نا، آج کل تو ہمارے دھاگے بہت سارے چل رہے ہیں، اجمیر والے الگ دھاگا باندھتے ہیں، کلیر والے الگ کلر کا دھاگا باندھتے ہیں، نظام الدین والے الگ کلر کا دھاگا باندھتے ہیں، اور ہندوؤں میں تو یہ عام ہے، ان کے یہاں تو 10 کلر کے دھاگے بنتے ہیں، تو مسلمانوں نے بھی انہی سے سیکھ لے لی ہے۔ بہرحال يلبسوه لأجل يدفع عنه الحمى، قال صلى الله عليه وسلم انزعها، انزعها، آپ علیہ السلام نے اس شخص کو یہ فرمایا تھا انزعها، اسے توڑ دو، پھینک دو، اتار دو، إنها لا تزيدك إلا وهنا، یہ آپ کے دماغ کی خرابی ہے دوستوں، آپ کی کمزوری میں اضافہ کرنے کا سبب بنے گا، مت وهي عليك ما أفلحت أبدا۔ اور اگر اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرمایا تھا کہ اگر اس حالت میں تمہیں موت آ گئی تو پھر کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکو گے۔ لا يجوز للمسلم هذه الأمور۔ لا يجوز، تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھیں کہ جناب ہمیں یہ پہن لیں گے تو ہمیں فلانی بیماری سے نجات ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام دیکھیے بیماریاں ہیں، بیماریوں کا علاج ممکن ہے، اور اس میں شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی فرمایا کہ اس سے جسمانی خطرات کا خدشہ ہے، اور طبی ماہرین نے اس خدشے پر مہر لگائی ہے، تو جب آپ خدشے سے یا خطرے سے گزر رہے ہوں تو اس سے بچ جائیں، بچنے میں ہی عافیت ہے۔ يلبس الأساور ويلبس الرقاع ويلبس علشان تدفع، أو الخيوط علشان تدفع عنه العين، تدفع عنه الحمى، تدفع عنه كذا وهذا۔ آپ آنکھوں سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے سوچا جاتا ہے کہ یہ کالا دھاگا باندھ لوں گا یا کوئی ایسی چیز تعویذ پہن لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ تو وہ لوگ جو آپ کے علاقے میں موحد لوگ ہیں ان کو یہ بتائیے کہ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کمزوری کو، اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے دوسری کمزوری کا قلادہ اپنے گلے میں نہ ڈالیے، بلکہ اللہ پر توکل کیجئے اور ڈاکٹروں سے، حکیم اور اطباء سے علاج کے لیے رابطہ کیجئے تاکہ وہ علاج کر سکیں۔ یہ علاج نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، اور جب ڈاکٹرز نے یا اس حکیم جو طبی ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، تو ایسے ایون ان چیزوں کو بھی جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں اس کو دور، اپنے سے دور ہٹا دیتا ہوں، تو اکثر لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ایسی ڈیوائسز کو اپنے پاس رکھتے ہیں رات کو سوتے وقت، تو کم از کم اس طرح کی ڈیوائسز کو آپ اپنے جسم سے الگ رکھیں، اسی میں زیادہ عافیت ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔